میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر ضیاء الرحمن المدنی صاحب، مدیر جامعہ ابی بکر اسلامیہ کراچی، وہ پنجاب کے شہر پھول نگر میں تشریف لائے۔ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا نسیم ساہر صاحب سانگڑ سے سندھ سے تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح حکیم اعجاز فاروقی صاحب کراچی سے تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ آپ نے شاید اکثر علماء کرام جو ہے نا جتنے بھی ہیں انہوں نے جامعہ ابی بکر کا نام سنا ہوا ہے کراچی میں۔ تو جامعہ ابی بکر کراچی میں ایک ایسا ادارہ ہے، وہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں تعلیم صرف اور صرف عربی زبان ہی چلتی ہے کلاس میں، یا آگے پیچھے ہم رہتے تھے ہاسٹل میں بھی، تو وہاں جو ہے نا ہماری زبان جو ہے نا وہ عربی ہوتی تھی۔ اتنے ملکوں کے لڑکے وہاں پڑھتے تھے، اگر 500 تعداد ہے تو اس میں سے 70 پاکستانی ہیں، باقی 450 جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا غیر ملکی ہوتا تھا۔ تو پھر جو ہے نا سارے جو ہے نا ہر کی زبان الگ الگ، ایک ہی زبان تھی پھر جو عربی میں، یا ہم سارے آپس میں سارے غیر ملکی جو ہے نا گفتگو کرتے تھے عربی میں، امتحان بھی لیکچر بھی سارا کچھ ہی عربی میں۔ تو شیخ پروفیسر محمد ظفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف، انہوں نے جو ہے نا ان کی بڑی کوشش تھی کہ آپ کے بھائی پھیرو یہ محمدی مسجد میں بھی ایسا ادارہ قائم کر دیا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھائی پھیرو کے اندر کن کی حکمرانی ہے۔ فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام سے جان چھوڑ کر ہمارے پیچھے پڑ گیا، بھائی پھیرو میں ڈیرا ڈال لیا اس نے۔ تو جس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارا ناکام ہوئے، جگہ نہ لے سکے، وگرنہ یہاں بھی ادارہ اسی طرح کا بنتا۔ تو یہ وہ شیخ صاحب تو کافی سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی قبر کو رحمتوں کا مرکز بنائے۔ یہ ان کے صاحبزادے اب مدیر ہیں وہاں اس ادارے کے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن بھائی، تو یہ تشریف لائے ہیں کراچی سے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو ہمارے لیے تو یقین جانے بڑی سعادت ہے کہ ہمارے استاد، اور وہ بڑے سعودی عرب میں یقین جانو عربی لوگ جو ہے نا وہ تو عربی لوگوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ عربی لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے شیخ آپ جو ہے نا پاکستان تھے، یعنی جب جاتے تھے شیخ ظفر اللہ کراچی سے سعودی عرب، تو عربی لوگ کہتے تھے شیخ آپ آتے ہی نہیں ہیں، تو شیخ کہتے تھے میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ تو وہ اتنا ماشاءاللہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ شیخ صاحب جو ہے نا معروف تھے، اور وہ ادارہ جو ہے نا تقریباً 30 ملکوں کے لڑکے وہاں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ۔ تو اس ادارے کے ماشاءاللہ یہ سربراہ ہیں، مدیر ہیں ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب، وہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ گفتگو فرمائیں گے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ جب بھی مخلوق میں کسی کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بہادر ہے تو جگرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اسے۔ اگر کوئی
غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو دولت تو اسی کی دی ہوئی ہے، بلکہ دولت کے ساتھ توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی صاحب جمال ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال کی وہ مثال ہے، اور بالآخر اسے زوال ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ یہ محبت، اس کا بڑا عظیم درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت چاہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کا سلسلہ پھر صرف ذات باری تعالیٰ تک نہیں رہتا۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ پیغام محبت صرف وہیں تک نہیں رہتا، یہ ہر حیوان کی طرف جاتا ہے، ہر نباتات کی طرف جاتا ہے، ہر جمادات کی طرف جاتا ہے۔ حدیث میں ہے یہاں تک کہ مچھلی سمندر کے پیٹ کے اندر اور چیونٹی سوراخ کے اندر جو لوگوں کو خیر سکھلاتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت چاہتے بھی ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ مشرکین اپنے معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایمان والے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ محبت اظہار چاہتی ہے، محبت اقرار چاہتی ہے، محبت بار بار اعادہ چاہتی ہے، محبت جو ہے وہ قربانی چاہتی ہے، محبت یہ چاہتی ہے کہ جان دی جائے، اور محبت یہ بھی چاہتی ہے بسا اوقات کہ جان لے لی جائے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ ہم سب کراچی سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت ہی ہے، یہ محبت ہی ہے جو اس قدر جو ہے وہ لمبے سفر بھی کرواتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے عبدالستار عاصم حافظہ اللہ کو، جو ہے معاذ حافظہ اللہ عبد الرحمن صاحب کو۔ یہ ان کی محبتیں ہی ہیں جو کھینچ لائی ہیں۔ یہ جو میں نے جملے ادا کیے ہیں یہ کوئی ہوا میں جملے نہیں ہیں، محبت اظہار چاہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا مجھے فلاں شخص سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اسے بتایا ہے؟ کہا بتایا تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر لازم ہے کہ اسے جا کر بتاؤ کہ مجھے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ محبت اعادہ چاہتی ہے۔ کیا یہ نماز اظہار محبت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ یہ صرف 5 مرتبہ اظہار محبت نہیں ہے، یہ 50 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار محبت ہے۔ جاننے والے سب جانتے ہیں کہ یہ 50 سے 5 کس طرح ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخر میں فیصلہ یہی تھا کہ آپ 5 پڑھیں۔ میرے نزدیک یہ 50 ہی ہیں، میرے نزدیک یہ 50 ہی ہیں، بلکہ اس محبت میں اس طرح ضربیں لگائی جاتی ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، کہ پھر جب جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو کہیں پر 25 گنا بڑھ جاتی ہے،
اور کہیں پر 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر اگر یہ مسجد اقصیٰ میں پڑھی جائے، اظہار محبت کیا جائے تو 500 گنا بڑھ جاتی ہے، اگر یہ مسجد نبوی میں پڑھی جائے تو 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، اور اگر یہ اظہار محبت احب البلاد الی اللہ تعالی مکہ المکرمہ میں ادا کی جائے تو یہ 1,00,000 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ محبت کس قدر اعادہ چاہتی ہے، کس قدر بار بار چاہتی ہے کہ آپ اظہار محبت کریں، کس قدر بار بار چاہتی ہے کہ آپ اظہار محبت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی عظیم بات ہے۔ صرف ایک حدیث، اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خوبیاں کسی شخص میں آ جائیں، 3 صفات کا وہ حامل ہو جائے، 3 عادتیں وہ اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین میں حلاوت نصیب فرماتے ہیں، دین میں حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ پھر اس کا سفر جو ہے صبر کا سفر نہیں رہتا، پھر اس کا سفر جو ہے وہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ الصبر عن معصیت اللہ، زنا کرنے کا کس کو دل نہیں کرتا، لیکن زنا کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، شب و روز جو ہے وہ ان دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ صبر ہی کا ہتھیار ہے جو مومن کو استقامت عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر یہ 3 صفات کسی شخص میں آ جائیں تو اس کا سفر جو ہے وہ صبر کا نہیں رہتا، شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا نہیں کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا؟ اما جان کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کیوں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں قیام اللیل کی وجہ سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری محبوبہ ام المؤمنین، ہماری ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی، یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے کہ بھرے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سب سے زیادہ دنیا میں جس سے محبت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا ہم جو ہے وہ آدمیوں کی بات کرتے ہیں، رجال کی بات کرتے ہیں۔ کہا پھر جب جواب دیا تو حضرت عائشہ ہی کے اماں جان ہی کے توسط سے دیا۔ کہا ابوہا، میں اپنی محبوبہ کے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی محبتوں سے محبت کی جائے، یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ تو کہا عائشہ یہ صبر کا سفر نہیں ہے، یہ تو شکر کا سفر ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ وقت نماز ہے، ارحنی یا بلال، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے سکون حاصل کرنا ہے، میں نے باری تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، آپ اذان دیجئے، میں یہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ محبت کی وجہ سے جو ہے سفر صبر کے سفر سے شکر کے سفر میں تبدیل ہو چکا ہے۔
تو اگر یہ 3 خوبیاں کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اسے دین میں برعمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ ممن سواہما، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر محبت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے کہ یہ محبت تمام محبتوں پر حاوی ہو جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض محبتیں وحدانیت چاہتی ہیں، بعض محبتیں شراکت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ وحدانیت چاہتی ہے، اس کے اندر شراکت گوارا نہیں ہے۔ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بیزار کرتی ہے تو وہ شرک ہے۔ فمن عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وعملہ، کوئی بھی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے اندر کسی دوسرے شخص کو شریک کر لیتا ہے، خواہ وہ شراکت شرک اکبر کی صورت میں ہو، خواہ وہ شراکت شرک اصغر کی صورت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ شرک اکبر کی تو بات جانے دیجئے، شرک اصغر بھی اس قدر ناگوار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ یہ کتنے ہی خوبصورت عمل کو بدصورت ترین عملوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا نماز سے بھی خوبصورت کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن صدا آتی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، فرماتے تھے اول من یسحر بهم النار، سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کا ایندھن پیٹرول نہیں ہوگا، لکڑیاں نہیں ہوں گی، اور جو ہمارے ہاں ایندھن تصور کیے جاتے ہیں وہ ایندھن نہیں ہوگا۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جہنم تو جب لوگ ڈالے جائیں گے تو یہ لوگوں کا جانا جہنم میں جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ جہنم کی آگ لوگوں سے بھڑک اٹھے گی، اور سب سے پہلے جہنم کی آگ کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی؟ اعاذنا اللہ من، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، عالم سے بھڑکائی جائے گی، بظاہراً شہید سے بھڑکائی جائے گی، اور غنی سے بھڑکائی جائے گی۔ صدا یہ آئے گی کہ کیا کیا ہے، وہ اپنے کارنامے جو ہے بیان کریں گے، آگے سے جواب آئے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں کہیں گے، سارے فرشتے بھی یہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سارے کام شہرت کے لیے کیے ہیں، اور یہ شہرت تجھے حاصل ہو چکی، اور اس چہرے کے لیے کیے ہیں، اس چہرے کو زمین پر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بعض محبتیں توحید مانگتی ہیں، وحدانیت مانگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وحدانیت مانگتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی وحدانیت مانگتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بسا اوقات انسان اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ صحیح ہے سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، لیکن بسا اوقات اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا۔ آپ کا رب آپ سے بہتر آپ کو جانتا ہے۔ میں اس حدیث کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر کو غلط فہمی ہوئی تھی جب انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہے، اس مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہے، اس مسئلے میں شراکت نہیں ہے۔ آپ کو
سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنی پڑے گی، اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر نے اپنے دل میں جھانکا ہوگا تو انہیں سوائے محمد کے کچھ نہیں نظر آیا ہوگا، تو فوراً پکار اٹھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بات بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، تمام لوگوں پر فوقیت رکھنی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، بلکہ ایک بات یہ کرتا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے خلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل بن جانا، اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جس میں کوئی خلا نہ ہو، کوئی رخنا نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، کہا ابراہیم سر جھکا چاہیے، کہا یہ ہمیشہ کے لیے رب العالمین کے سامنے جھک گیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس آزمائش پر ابراہیم کو رکھا گیا، ابراہیم اس جو ہے آزمانے پر پورا اترتا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی کہ اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ اور عائشہ کے بابا سے کس قدر محبت تھی۔ کہا دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس درجے پر صرف ذات باری تعالیٰ ہی فائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ 5 سے 50 ہوئیں، اس واقعے پر کبھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب یہ 50 ملیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اسی طرح من و عن تسلیم کر لیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر سب سے پہلے ابراہیم خلیل سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل نے بھی پوچھا، قصہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیان کیا۔ ابراہیم کو بھی پتا چلا کہ 50 نمازیں فرض ہو گئی ہیں۔ ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ امت کس طرح پڑھے گی، پڑھنی ممکن بھی ہیں یا نہیں ممکن، کیونکہ جب محبوب نے کہہ دیا ہے تو ابراہیم کی ساری زندگی اسی طرح گزری ہے کہ محبوب نے کہہ دیا ہے اور ابراہیم نے مان لیا ہے، خواہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم نے یہ سوال نہیں کیا کہ 50 فرض ہوئی ہیں کس طرح پڑھی جائیں، یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 6 آسمان پر جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محمد میری صلی اللہ علیہ وسلم میری امت نے تو 5 نہیں پڑھی، 2 نہیں پڑھی، آپ جو ہے وہ 50 لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بھلائی کی اس امت کے ساتھ، بہت بھلائی کی۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں آئی کہ 50 کس طرح پڑھی جائیں گی، نہ ابراہیم کے جی میں آئی کہ 50 کس طرح پڑھی جائیں گی۔ یہ ہے خلیل ہونا۔ یہ جو عاشق کہا جاتا ہے اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکوک لفظ راعنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا، تو اس طرح کے مشکوک الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح گوارا کر سکتے ہیں، جو لفظ نہ ہم اپنی ماں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ بہن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ بہن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہا محمد کی توجہ چاہیے
محمد کی نظر التفات چاہیے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعنا کا لفظ مشکوک گوارا نہیں ہے۔ اے ایمان والو، راعنا کے بدلے آپ کو انظرنا کہنا پڑے گا، انظرنا کہنا پڑے گا۔ تو یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جس سے بھی محبت ہو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، خواہ وہ ماں سے محبت ہو، خواہ وہ جنت کے درمیانی دروازے سے محبت ہو باپ کی صورت میں، خواہ جو ہے وہ رشتہ داروں سے محبت ہو، خواہ بیوی سے محبت ہو، خواہ اولاد سے محبت ہو۔ اگر یہ محبت دوسروں کی محبت ہے، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام محبتیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ ساری محبتوں کو بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارا خاندان اور تمہاری جو ہے وہ مال اور تمہارے جو ہے تجارتیں اور تمہارے جو ہے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ تو ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ضمناً ہونی چاہیے، ذیلاً ہونی چاہیے، تحتاً ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان اس لیے ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یہ احسان اس درجے تک ہے کہ ان کے سامنے ہم نے اف بھی نہیں کرنا، لیکن اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ دوسری صفت اگر پیدا ہو جائے تو پھر اسے ایمان کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح ابتدا میں کہا گیا تھا کہ محبت کا تقاضا جو ہے ولا کے ساتھ ساتھ برا بھی ہے، کہ محبوب کی محبتوں سے محبت کی جائے اور محبوب کو جو چیز ناگوار گزرتی ہے اس سے نفرت کی جائے، یہ بھی تقاضا ہے محبت کا۔ تیسرا جو ہے صفت یہ ہے کہ کفر سے اس قدر نفرت ہو انسان کو، یہ برا ہے، برا۔ پہلے ولا کی باتیں ہوئی ہیں، اب برات کی بات ہو رہی ہے کہ کفر سے اس قدر نفرت ہو، اس قدر جو ہے معصیت سے نفرت ہو، اس قدر گناہ سے نفرت ہو کہ اسے گناہ اس طرح نظر آئے جس طرح اسے آگ میں جھونکا جا رہا ہے، آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ زنا کرنے کا کس کا دل نہیں کرتا، لیکن قرآن میں صدا آتی ہے رب السجن احب الیہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زنا سے مجھے قید خانہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ زنا اچھا لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں انہیں قید خانہ زنا سے اچھا لگتا ہے۔ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اس طرح ناگوار گزرے جس طرح جو ہے وہ ناگوار جہنم میں جانا یا آگ میں جھونک دیا جانا انسان کو ناگوار گزرتا ہے۔ اب تصور کیجئے اگر یہ تینوں چیزیں انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جائیں تو کیا اسے اعمال صالحہ کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا؟ کیا اسے گناہ چھوڑتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا؟ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ ہے اصل تقاضۂ محبت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے، اور یہ پیروی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دے گی، یحببکم اللہ، بلکہ بسا اوقات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل بنا دے گی، جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ کی قسم غستاخیاں فراس والوں نے نہیں کی، یہ غستاخیاں ہم نے کی ہیں۔
یہ فرانس والوں کی جرت ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر ہم اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حق ہے. قصوروار وہ نہیں ہے، قصور ہم میں ہے، قصور ہم میں ہے. 1.70 کروڑ قصوروار ہے. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. قرآن میں آتا ہے کہ منافقین کی آپس میں محبتیں اور تعاون، کفار کی آپس میں محبتیں اور تعاون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الا تفعلوه، لیکن اگر آپ آپس میں شیر و شکر نہیں ہوئے، اگر آپ آپس میں جو ہے وہ جڑے نہیں، اگر آپ نے آپس میں محبتیں نہیں رکھی، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. جو بھی آپ کو زمین میں فتنہ نظر آتا ہے اور فساد نظر آتا ہے، اس کے باعث کفار نہیں ہیں، منافقین نہیں ہیں، آپ لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رج کر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما دے. اللہ تبارک و تعالی جو بھائی جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان محبتوں کو قائم اور دائم رکھے، کیونکہ انہی محبتوں کی بنا پر فیصلہ ہونا ہے. قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المرء مع من احبہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں اس قدر خوشی ملی ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے یہ تھی جب صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مفید سوال کو مفید بنایا اور کہا هل اعجزت لها شیئا. پیارے، قیامت کا تو پوچھتے ہو، کیا قیامت کی کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ قیامت کا وقت جو ہے معلوم ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، قیامت کی تیاری کمال ہے. تو اس جو ہے صحابی نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے یہ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں ہے. کہا تیاری نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ قیامت والے دن فیصلے اسی محبت کی بنا پر ہوں گے. جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ انجام ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر تعلیق چڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے. میں بات کو بڑھاتا ہوں کہ ہمیں عشرہ مبشرہ سے محبت ہے، ہمیں انصار سے محبت ہے، ہمیں مہاجرین سے محبت ہے، ہمیں تابعین سے محبت ہے، ہمیں تابعین سے محبت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ولیوں سے محبت ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی اور ان سے بغض رکھنا انسان کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبتوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری طرف سے بھی جو ہے اظہار محبت ہے، مجھے آپ سب لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.